والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف واللہ بما تعملون خبیر صدق اللہ خالقنا العظیم۔ حضرات محترم، ہمارا درس گزشتہ درس میں کہ مائیں جو وہ اپنی اولاد کو دودھ پلائیں، اگر ان دونوں کا میاں بیوی کا رشتہ ٹوٹ بھی گیا اور اس اولاد کو شوہر کے گھر میں دودھ پلانا پڑے، اگر طلاق رجعی ہے تو کوئی پردہ نہیں ہے، ایک ہی کمرے میں رہیں بلا اس کی، لیکن اگر طلاق بائن ہے تو پھر وہ پردے میں رہے گی سونے کی جگہ، لیکن ان کے گھر میں اس کا جس شوہر نے اس کو طلاق دی وہ اس کو نان نفقہ اور ان کا خرچہ اخراجات برداشت کرے گی، اور یہ اس کے بچے کو دودھ پلانے کا معاوضہ بھی لے گی۔ پھر اگر آپس میں رضامندی میں اگر وہ کہتا ہے کہ میں چلو دودھ کے لیے کسی اور عورت کا بندوبست کر لوں گا، آپ آزاد ہیں، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ آج ایک نیا مسئلہ، پہلے تھا عورت کے بلوغت کی علامتیں، ان کی بیماریاں، ان کی بیماریاں کیسے آتی ہیں، اس کے بعد نکاح کے متعلق، ان دوسروں کے ایک دوسرے کے متعلق حقوق، پھر اگر طلاق پڑ جائیں تو طلاق کس طرح ہونی چاہیے، طلاق کب دے گا یہ مرد، طلاق کب دے گا، اور یہ عدت کیا ہے کہ اگر عمل زوجیت نہیں ہوا تو ان میں کوئی عدت نہیں ہے، کوئی جو سورہ احزاب آیت نمبر 49 میں ہے ان کا کوئی عدت نہیں ہے، رخصتی نہیں ہوئی، شوہر سے ملاقات نہیں ہوئی، بس نکاح ہوا، اور دوسری کہ وہ چھوٹی بچی اس کی بیماری نہیں ہے تو پھر وہ لیکن رخصتی ہو گئی، اس کی عدت جو ہے وہ تین مہینے، جو آئس آئے جس کو بیماری ختم ہو گئی ہے، عمر زیادہ ہو گئی، اس کی 3 مہینے، حامل آئے تو وضع حمل ہے جو سورہ نساء اور سورہ طلاق 28 پارہ کے سیکنڈ لاسٹ سورت آیت نمبر 4 میں ہے۔ یہ مختلف عدتیں اور ان کے مسائل بیان ہوئے۔ اب ان کی جدائی نا موت کے ذریعے ہوئی، موت ایک ایسی چیز ہے کہ تو لازمی آنی ہے، موت سے کسی طریقے سے چھٹکارا نہیں ہے، جدائی تو ہوگی، جدائی تو لازمی ہوگی، زندگی بھر بڑے پیار و محبت سے بھی رہے تو جدائی ہوگی، آگاہ اپنے موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، موت کی تیاری تو رکھنی چاہیے۔ اس لیے یہاں اس زندگی پر تکیہ لگا کے نہ بیٹھے، ظلم ستم نہ کرے، ان حقوق حدود اللہ کہا گیا اس کو کہ یہ حدود اللہ ہے، انہیں پھلانگنے والے ہیں، وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں۔ اب موت کا جب نام آتا ہے تو اسے انسان سنور جاتا ہے کہ دیکھ موت، اللہ کے نبی نے فرمایا اس دنیا کی ہر چیز کو کڑوی کرنے والی کا نام لیا کرو، یعنی موت، کہ بنگلہ یہ محل ہے یہ سب کچھ ہے، لیکن موت آئے گی ایک دن۔ جب موت کو یاد کرو گے تو یقیناً آپ صحیح راستے پر گامزن ہو کہ ایک جگہ میں نے جانا ہے، وہاں سوائے ایمانداری، عدل، انصاف، اللہ کی بندگی، پیارے نبی کے سنت کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، نہ ماں چھوڑا سکتی، نہ باپ، نہ کوئی اور، اگر اعمال صالحہ نہیں، کہ بغیر اعمال صالحہ قبر میں جانے والا ایسا ہے جیسے بغیر کشتی والا دریا میں کود گیا، تو جو بغیر کشتی کے دریا میں جاتا ہے ڈوب ہی جاتا ہے۔ اللہ نے قبروں کو یاد کر کے اعمال صالح کی، تو رب نے فرمایا والذین یتوفون منکم، اے مسلمانوں
وہ جو تم سے وفات پا جائیں. باپ کبھی جا رہا ہے، کبھی بیٹا جا رہا ہے، کبھی بڑا کبھی چھوٹا جا رہا ہے. وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، چونکہ عورتوں کے بیانات مسائل ہو رہے تھے، اور وہ بیویاں وہ چھوڑ دیں، حالانکہ والدین بھی چھوڑتے ہیں، ان کے الگ احکام ہیں. وہ بچے چھوڑ جائیں، ان کے الگ احکام ہیں. اب بیویوں کا چونکہ یہاں پہ عدت کے متعلق باتیں ہو رہی تھی، اب وہ بیویوں کو چھوڑ جائے، ان بیویوں کے لیے کیا حکم ہے؟ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، یہ آپ کو یہ عورتیں جن کے شوہر انتقال کر گئے نکاح ثانی سے، اس شوہر کے بعد جس سے نکاح کرے گی عدت کے بعد، وہ 4 مہینے اور 10 دن ہے. مسلمانوں، ان عورتوں کو کل بھی ہم نے پڑھا، اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ نکاح سے نہ روکو ان کو. جیسے مقال بن یسار نے اپنے بہن کو روک لیا تھا کہ میں دوبارہ یہ اپنے شوہر سے نکاح کرنا چاہتی ہے، میں نہیں کرنے دوں گا. لوگوں کی اپنی اپنی باتیں ہوتی ہیں کہ بھائی اس نے یوں کیا یوں کہ بول. اللہ نے فرمایا نہیں، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ. اب اللہ کا حکم آ گیا تو بات سب ختم ہو گئی، اب ہم کون ہوتے؟ دوسری بات کہ کوئی سسرال والے جن کے گھر اس کی شادی ہوئی، بہت ساری قومیں ہیں دنیا میں، ہم تو یہ تو کہتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمارا کردار اکثر ایسا ہوتا ہے یوں لگ رہا ہے کہ ہم آزاد ہیں، یعنی ہم کسی کے ماتحت نہیں، کسی کے حکم کے ماتحت نہیں ہیں. کہ وہ بھائی کا انتقال ہو گیا، بیٹے کا انتقال ہو گیا، بھائی کا انتقال ہو گیا، بھابھی رہ گئی، دیور کہتا ہے یہ ہماری عورت ہے. میں خود ایسے لوگوں کو جانتا ہوں. ان لوگوں کو میں کہتا ہوں تم کلمہ دوبارہ پڑھ لو، کیونکہ تم نے اللہ کے کلام کے خلاف کیا، تم نے ان کو ترکہ بنا لیا. رب کریم نے سورت نمبر 4، سورت کا نام ہے نساء، آیت نمبر 19 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم عورتوں کو جبراً اس کو بھی مال بنا لو، ترکہ بنا لو کہ اس کو بھی، ہاں میرے سے شادی کرو گے دوسرے بھائی سے کہ نہیں بھائی یہ تمہاری نہیں ہے، بھائی یہ آزاد ہے، اپنے والدین کے پاس جائے گی، جہاں چاہے گی شادی کرے گی، تم کون ہو روکنے والے؟ اللہ نے اجازت دی، آپ نہیں روک سکتے. رب نے فرمایا ظلم نہ کرو، لا تظلمون ولا تظلمون، تم ظلم نہ کرو. یہ آگے آ رہا ہے 279 نمبر آیت میں، تم ظلم نہ کرو، پھر تم مظلوم بھی نہیں بنو گے، تم پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. تو فرمایا یہ 4 مہینے 10 دن بشرطے کہ حمل والی نہ ہو. اب دیکھیں یہاں پہ جو عدت بیان کی گئی ہے وہاں تھا کہ جو والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اس میں میں نے بولا چند قیودات ہیں، یہ اپنے عموم پر نہیں ہے. یہ 3 حیض انتظار کرے گی. نمبر 1 ان سے شوہر کا تعلق رہ چکا ہو، نمبر 2 اس کو بیماری آ رہی ہو، چھوٹی نہ ہو، نمبر 3 وہ عائسہ نہ ہو، نمبر 4 وہ حمل والی نہ ہو. ایک قسم کے لیے جو ہے نا وہ 3 حیض انتظار ہے. یہاں یہ نہیں فرمایا. تو یہاں وہاں اگر رخصتی نہیں ہوئی، تعلق نہیں ہوا تو عدت نہیں ہے نا، جو میں نے سورہ نمبر 33 آیت نمبر 49 کا ذکر کیا، کوئی عدت نہیں ہے. یہاں دیکھیں نکاح ہو گیا، رخصتی نہیں ہوئی، شوہر کا انتقال ہو گیا، اب بھی 4 مہینے 10 دن عدت گزارے گی. اب بھی وہاں تھا کہ اگر رخصتی نہیں ہوئی تو نہیں ہے عدت، لیکن یہاں پہ ہے. حمل والی عورتوں وہاں اور یہاں دونوں کا ایک ہی عدت ہے. وہاں حالانکہ بیماریاں تو 3 تھی، لیکن یہاں شوہر کا انتقال والی کی 3 بیماریاں نہیں ہیں، یہاں 4 مہینے 10 دن ہے، یہاں کوئی بیماریوں سے تعلق نہیں ہے.
یہاں اربعۃ اشہر و عشرہ فرمایا. یہ فرق ہے کہ عدت شوہر جس کا انتقال کر جائے ان کے اوپر دو چیزیں سوگ کرے گی اور عدت. وہاں جو ہے اس دوران اس عورت کو جو شوہر کے سوگ میں ہے کوئی نکاح کا پیغام نہ دے، لیکن اشارتاً کنایتاً انہیں ایسے کہہ سکتے ہیں اب اچھی عورت ہیں، آپ جیسے عورت جس گھر میں ان کی کیا وہ ہے، لیکن صاف الفاظ میں نہ بولے کہ تجھ سے عدت کے بعد میں نکاح کروں گا، اللہ نے منع کیا ہے. وَلَٰكِن لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا، چھپ کے سے وعدہ نہیں لو، دیکھ تیری عدت پوری ہو جائے نا. یہاں تو شوہر بھی زندہ ہے، کہتے تیرے شوہر سے طلاق دلا دیں گے، پھر تیری عدت گزر جائے گی، پھر میں نکاح کر لوں گا. پورا مسلمان تم نے کس رب کا کلمہ پڑھا ہے، تمہارا عقیدہ کہاں گیا ان چیزوں پر؟ اور اگر وہ طلاق رجعی میں ہے پھر تو قطعی طور پر ان دونوں صورتوں میں عدت طلاق ہو یا عدت وفات ہو شوہر کے گھر میں ہی رہے گی، نہ شوہر نکالے گا نہ وہ خود نکلے گی. ہم مسلمان ہیں، میں قرآن پاک سنا رہا ہوں، ہم ادھر ادھر کی کہانیاں تو بڑے سنتے ہیں. مولانا صاحب آپ کی تقریر صحیح نہیں ہے. اور تمہیں پتہ کس چیز کا ہے مسلمان؟ تمہیں پتہ کس چیز کا ہے؟ تم نے کبھی دیکھا کہ تیری بیٹی کی طلاق ہوئی، اللہ نہ کرے، تو یہ کہاں پہ عدت گزارے گی؟ کسی کا شوہر کا انتقال ہو، اس کی عدت کیا ہے؟ یہاں کیا ہے؟ یہ 4 مہینے 10 دن پردہ کرے گی. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ پردہ کہاں سے آ گیا؟ دو چیزیں بہیں، عدت اور سوگ. یعنی اس دوران 4 مہینے 10 دن اگر حمل وغیرہ نہیں ہے، شادی نہیں کرے گی، عدت ہے، گنے گی. اور سوگ زیب و زینت نہیں کرے گی، تیل نہیں لگائے گی، خوبصورت کپڑے وغیرہ وغیرہ، یہاں تک کہ باریک کنگھی سے کنگھی بھی نہیں کرے گی. شوہر کے فراق میں اس کی سوگ ہے، دکھ ہے یقیناً، طلاق کی وہ عدت ہو یا یہ ہو. سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ تو یہ بات ہم نے بڑھا دی کہ نہیں بھائی اب سب سے پردہ بھی کرے گی. یہ آپ نے اپنے طرف سے بڑھایا ہوا ہے، کیونکہ پردہ تو جب سے بالغ ہوگی، پردہ تو وہاں سے شروع ہو گیا ہے، نماز تو وہاں سے شروع ہو گئی، روزہ تو وہاں سے شروع ہوا. اب یہ نہیں کہ نہیں اب شوہر مر گیا اب یہ روزے بھی رکھے گی، نہیں بھائی روزوں سے تعلق نہیں ہے. نہیں اب یہ جو ہے نا پردہ بھی کرے گی. اور 4 مہینے 10 دن گزر کہتے اب آ جاؤ، آج میں نے میک اپ کرنا ہے، سب آ جاؤ. آپ 4 مہینے 10 دن میں میک اپ نہیں کر سکتی نا، اس لیے میں نے سب سے پردہ کروایا. بھائی یہ پردے کا حکم کہاں سے آ گیا؟ آیا بولا میری امی کا وہ پردہ کن سے ہوگا؟ میں نے بولا بہن ہے، ہاں ہے، جوان ہے، ہاں پردہ کرتی ہے. نہیں بھائی ان سے پردہ کرو، فتنہ تو وہ ہے، تمہاری امی تو بوڑھی، اس سے کون نکاح کرے گا؟ وہاں تو کوئی فتنہ نہیں ہے، کوئی خوف ہی نہیں ہے. جس کا گھر خالی وہ چوکیدار تھوڑی رکھے گی، جس کا لاکھوں روپے کروڑوں، ان کو خوف تو ان کو ہوگا نا کہ ڈاکو خالی گھر میں تھوڑی جاتا ہے. اب بوڑھی کو کوئی کیا کرے گا؟ آج کل تو جوانوں کے بھی رشتے نہیں ہیں نا، نوجوان بچوں کے نہیں ہے. اب بوڑھی کا کیا کرے گا؟ اس کے جوان بچے اور اس کو پردہ کروا رہے. نہیں وہ جو ہے نا اب داماد سے بھی پردہ نہیں ہے. نہیں ہمارے ہاں داماد سے بھی پھر پردہ ہوتا ہے. یہ دین اللہ، یا اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے آگے چلتے ہیں. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب اپنے مدت تک پہنچ جائے، 4 مہینے 10 دن پورے ہو گئے، یا اگر حمل والی بچہ پیدا ہو گیا، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اے لوگوں، یہ عورتوں کے عورتوں کے گھر والے جو ہوتے ہیں، بھائی ہے، باپ ہے وغیرہ، جو ان کے راعی ہیں، جو ان کے حاکم ہیں، کہ اللہ فرماتے اب تم پر گناہ نہیں ہے فیما فعلنا فی انفسنا بالمعروف، کہ موافق شرع اپنے معاملے میں زیب و زینت کرے، یعنی شریعت کے مطابق. ایسے نہیں کہ عدت پوری ہو گئی ہو میک اپ کر کے شادی ہال میں پہنچ گئی، یا پارک میں پہنچ گئی، یا بازار میں پہنچ گئی. نہیں، یہ خلاف شرع ہے. پھر اے مرد، تو اگر بھائی ہے تو بہن کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو اگر باپ ہے تیرے بیٹی کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا.
جس کا تو بڑا ہے کہ اس نے پردہ کیوں نہیں کیا. موافق شرع یہ زیب و زینت اب کر سکتی ہیں لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر. آج کل عورتیں جب بازار جاتی ہیں نا ہاں تو پھر کہتے ہیں اب جو ہے نا میک اپ کرنا ہے, شادی حال میں جانا ہے, اب اس سے وہ بنانی ہوں گی ہاں ویڈیو وغیرہ تو ذرا اچھی تو لگے. اللہ کی پناہ. واللہ بما تعملون خبیر. اللہ تعالیٰ تم جو بھی کرتے ہو تعملون تم خبیر, اللہ خبر رکھنے والا ہے, تمہیں اس کی جزا اور سزا دے گا. ولا جناح علیکم, تم پر کوئی گناہ نہیں ہے, فیما اردتم بھی کہ تم اشارتاً کنایتاً اس عورت کو من خطبت النساء نکاح کا پیغام دے دو, عدت میں ہے. صاف الفاظ میں نہیں کہہ سکتے میں تم سے نکاح کروں گا, لیکن ایسے الفاظ اس نے کہہ دیے جس سے پتہ عورت کو بھی پتہ چلا یہ چاہتا ہے کہ مجھ سے نکاح کرے, لیکن الفاظ ایسے نہیں ہیں. رب نے منع کیا, بولا ہاں یہ ہے اشارہ کنایا, ایسے الفاظ جسے نکاح کا پیغام اس نے دے دیا, لیکن ان میں الفاظ ایسے نہیں تھے. اب بڑی اچھی عورت ہے, ٹھیک ہے, ماشاءاللہ بڑی نیک خاتون ہے, اس نے ایسے الفاظ کہہ دی, اس کو پتہ چل گیا کہ یہ مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں, لیکن الفاظوں میں ایسے کلمات نہیں تھے. فیما اردتم بھی, اس کے ذریعے تم اشارہ کرو, ہاں من خطبت نکاح کا پیغام اس کو دو. صراحتاً چونکہ منع کیا گیا, اور کنایتاً کیا ہے جائز ہے. او اکننتم, یا اپنے فی انفسکم, یا اپنے دلوں میں یہ بات چھپائے رکھو, یہ بہتر ہے کہ نہیں بتاؤ بس. علم اللہ, اللہ جانتا ہے, انکم تذکرونہن, عدت کے بعد تم ان کا ذکر تو کرو گے, فلا بیوہ ہو گئے. اب تو دنیا چونکہ بدل گئی ہے, بس جس نے ایک شادی کری وہ بھی کافی ہے. پہلے تو 4 ہوتی تھی, یہ ہوتی تھی, اتنا بہت نہیں تھا. اب تو بالکل حالات ہی بدل گئے. کوئی دوسری شادی کرے گا گھر میں آگ لگانا چاہتا ہے, ضرورت ہے, بچے نہیں تب بھی نہیں کر سکتا وہ غریب. کیا خیال ہے, کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. پہلے تو یہ نہیں تھا نا. اب بیوہ تو اب گئی, اب تو جو کنواری بیٹھے ان کے بھی اللہ کے نبی نے فرمایا ایک وقت آنے والا ہے, پھر دیکھ لینا. وَلَٰكِنْ لَا, اب ان کا ذکر تو کرو گے, لیکن وَلَٰكِنْ لَا تُوَعِدُونَ, عدت کے دوران ان سے وعدہ نہ لو, خفیہ وعدہ نہ لو, سرًا خفیہ, إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا, مگر ان سے اچھی بات کہہ سکتے ہو. یہ اچھی بات کس سے کہے گا؟ عدت والی عورت سے. تو دیکھا کہتا اچھی بات بھی کہہ سکتے ہیں. سمجھنے والے سمجھ رہے ہیں. یعنی ہم نے تو بولا کہ ابھی تو جن سے پردہ ان سے بھی, بھائی یہ جو عدت میں ہے وہ طلاق شدہ, وہ تو بالکل نہ نکلے, اس کا تو شوہر ہے نا, ہو سکتا دوبارہ نکاح ہو جائے اگر طلاق رجعی ہے, لیکن اس کا تو شوہر انتقال ہو گیا, ہو سکتا ہے اس کے بچوں کی ذمہ داری ہو, اپنے کام پہ جائے, دوبارہ گھر کو لوٹ کر آئے, گھر سے نہیں نکلے گی. ہاں ضرورتاً اگر یہاں فتنہ ہے, اس کی عزت کے اوپر حملہ ہونے والا, یا مکان گر رہا ہے وغیرہ وغیرہ, الضروریات تبیح المحظورات, الضرورات تبیح المحظورات, ضرورت کے وقت ناجائز بھی جا, پھر وہ نکل بھی سکتی, جا بھی سکتی جب خطرہ ہے تو. وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ, اے مسلمانوں طلاق شدہ عورت جو عدت میں, ان سے نکاح کے عقد کا عزم پختہ ارادہ نہ کرو. یہ منع ہے کیونکہ پختہ ارادہ اس پر مکمل, جیسے کرنے پر گناہ ایسے پختہ ارادے پر بھی گناہ ہے. مثال دیتا ہوں کہ 2 مسلمان لڑ رہے ہیں, ایک نے دوسرے کو مار دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا القاتل والمقتول کلاہما فی النار, قاتل بھی جہنم میں گیا اور مقتول بھی. تو عرض کہ یا رسول اللہ قاتل ہوں تو قتل کے, مقتول کیوں؟
بولے اس نے بھی عزم کر رکھا تھا قاتل کو قتل کرنے کا، تو عزم پر، پختہ ارادے پر پورا گناہ ملتا ہے، یہ یاد رکھو۔ ایک تو ویسے کسی نے نیت کر لی، لیکن ایک ہے عزم، ایک ہے ہم پر وہ نہیں ہے، لیکن پختہ ارادے پر مکمل گناہ ہے، جو یہاں کہتے ہیں عزم نہ کرو نکاح کا ان سے، کہ بس میری اور تیری بات ہوگی، بس ختم ہو گیا اب عدت میں۔ تو یہاں میں کہتا ہوں ان مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہتا ہوں جو مختلف قومیں ہیں، کہ وہ پہلے سے کہتے ہیں نہیں ہماری بیوی کہاں دوسری جگہ کہاں سے نکاح کرے گی، تو نے کون سا کلمہ پڑھا ہے؟ مسلمان سوچ لے نا، کل پچھتانا نہیں پھر۔ حتی یبلغ الکتاب اجلا، جب تک عدت پوری نہ ہو جائے، پہنچ جائے کتاب یعنی وہ میعاد، وہ حکم اپنے میعاد تک، کیا ہے 4 مہینے 10 دن پورے ہو گئے، اس کے بعد نکاح کا پیغام دو، کوئی پابندی نہیں۔ یا اگر حامل ہے عورت، بچہ پیٹ میں، بچہ پیدا ہو جائے، بات ختم ہو گئی، اس تک عورت نہیں پہنچی، پابندی ہے۔ تو ان مسلمانوں کو میں مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ عورت کسی کے نکاح میں ہے، سورت نمبر 4 آیت نمبر 24 5 پارے کا پہلا کلمہ والمحصنات، عطف ہے حرمت پر، اور تم پر دوسرے کے نکاح میں جو عورتیں وہ تم پر حرام ہیں، کیا ہیں؟ تم اس کے پیچھے پڑا ہے مسلمان، میں پھر کہتا ہوں کہ تو نے کلمہ صحیح نہیں پڑھا، ورنہ تو ایماندار بن جا، کتنی ہے تمہارے نصیب میں عورت آ جائے گی نا، اور تو دوسرے کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ کتنے عورتوں کو طلاق ہوتے ہیں 2 نمبر مردوں کی وجہ سے، اور کتنے عورتوں کی وجہ سے مردوں کے بھی گھر بگڑ جاتے ہیں۔ ہر عورت کو دوسروں کا شوہر اچھا لگتا ہے، ہر مرد کو جو ہے نا 2 نمبر مردوں اور عورتوں کی بات کر رہا ہوں، جو غیرت مند ہو، حیادار ہو، جنہوں نے صحیح کلمہ پڑھا ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کے امتی وفادار ہو، ان کے تصور بھی یہاں نہیں جاتے، تصور خیالات بھی نہیں جاتے، وہ اپنے عزت آبرو پر وہ لگے رہتے ہیں، کہ ان کو پتہ ہے چند دن زندگی ہے پھر جانا ہے۔ کسی کو ٹھیس پہنچانا کیوں؟ کسی کی عورت کے پیچھے پڑ جانا، یا ایک عورت ہے کسی کے شوہر کے پیچھے پڑ جانا بڑا اچھا ہے، اس سے کانٹیکٹ کرتا ہوں۔ کتنے بے وقوف نادان لوگ۔ وَعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ یعلم، بے شک اللہ جانتا ہے، ما فی انفسکم، جو تمہارے دلوں میں بھی جو یہ بھی اللہ جانتا ہے۔ فَاحْذَرُوا، اللہ سے ڈرو، تو اسے ڈرو، نافرمانی نہ کرو، اللہ کی حدود نہ توڑو۔ وَعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ بخشنے والا بردبار ہے۔ تم توبہ کرو گے معاف کر دے گا، لیکن تو اگر نافرمانی کرو گے تو سزا تو جلدی نہیں دیتا، بردبار ہے، حلم والا ہے، لیکن ایک وقت آنے والا ہے کہ پائے آخر مرگ دے، ایک وقت حساب کا آئے گا نا۔ کریم مولا سے دعا ہے اس پیارے کلام کو سن کر اس پر عمل کر کے دوسروں کو پہنچانے کے، یقیناً ہم نے اگر اس قرآن پاک پر عمل کیا تو یقیناً ہماری کامیابی، اللہ کے نبی نے فرمایا اسی کتاب سے اللہ تعالیٰ قوموں کو عروج عطا کرتا ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، یا اللہ اسی قرآن پر عمل کر کے مسلمانوں کو ترقی عطا فرما، ہمارے گھروں کو منور فرما، ہمارے اعمال اذہان کو منور فرما، ہمارے مرحومینوں کی قبروں کو اس قرآن کی برکت سے منور فرما۔ پیارے اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ صلی اللہ محمد و صحبہ اجمعین برحمتہ۔